الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وبئس للظالمين بدلا وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے 15 پارہ سورۃ کہف کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے شیطان کا ذکر کیا ہے، جو کائنات کا بہت بڑا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، اس کا ذکر کیا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا قرآن مجید ہم نے نازل کیا اور اس کو پھیر پھیر کر ذکر کیا، کامیاب لوگوں کو تذکرہ کیا، ناکام کا ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا، حلال حرام جائز ناجائز سب چیزوں کو قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر 2 بزرگوں کا ذکر کیا ہے، 2 عظیم شخصیات کا ذکر کیا، جس کو حضرت خضر، حضرت موسیٰ کہتے ہیں، ان کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ آج زندگی رہی تو انشاءاللہ ان کے متعلق ہی کچھ بات ہوگی۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، آدم کا سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ سجدے 2 ہیں، ایک ہے تعبدی عبادت کے لیے اور ایک ہے تعظیمی کسی کے ادب و احترام کے لیے۔ عبادت کا سجدہ حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک اور قیامت تک کسی غیر کے لیے جائز نہیں۔ عبادت کا سجدہ صرف رب کائنات کے لیے جائز ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ دوسرا ہے سجدہ تعظیمی، کسی کی عزت احترام بزرگی کی خاطر، چاہے وہ والدین ہو، استاد ہو، پیر و مرشد ہو، کوئی بڑا ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا، اب محمد رسول اللہ کی شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں۔ صحابہ نے اسی سجدے کی اجازت چاہی تھی۔ حضرت سلمان نے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے محبوب ہیں، آپ اجازت دیں تاکہ ہم آپ کا سجدہ کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسجد لی یا سلمان واسجد للحی الذی لا یموت، فرمایا سلمان میرا سجدہ نہ کر
اس ذات کا سجدہ کر جو ہمیشہ زندہ ہے اور جس پر کبھی سوال نہیں آتا۔ تو یہاں پر یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اللہ نے شیطان کو کہا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو، وہ انکاری ہو گیا تھا۔ حضرت آدم کا احترام، فضیلت، تقدس بڑھانے کے لیے، عظمت، احترام یہ بڑھانے کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو، اگرچہ یہاں پر فرشتوں کو کہا گیا لیکن پوری مخلوقات کو جو ہے نا، جن کا جن بھی تھے اور مخلوق بھی تھے، سب کو حکم دیا گیا تھا۔ بالاصل سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم تھا، بالتبع جو ہے نا جنات بھی آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ کان من الجن، اللہ نے فرمایا یہ شیطان جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اگرچہ عبادت کر کر کے کوئی ملکوتی صفاتیں پیدا ہو گئی تھی اس کے اندر، لیکن تھا جن۔ ففسق عن امر ربی، اللہ کے حکم سے، فرمانبرداری سے نکل گیا، اطاعت سے نکل گیا تو مردود ہو گیا ہے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ مردود ہو جاتا ہے۔ تو ہر شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ لیکن آج ہم مسلمان ہو کر دن کے اندر 5 نمازیں نہیں پڑھتے تو ہم نے 64 سجدے چھوڑے ہوئے ہیں۔ 64 سجدے، فرض، واجبات، سنن موقدہ۔ اگر ان سجدوں کو شمار کیا جائے تو ہم 64 سجدے نہیں کرتے۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا۔ تو ہم نے 64 سجدے چھوڑے ہوئے تو ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، جو اللہ کے احکامات ہیں، چاہے نماز کے بارے میں ہے یا دوسری عبادات ہیں، انسان کو پورا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ شیطان اللہ کے حکم سے، فرمانبرداری سے، اطاعت سے نکل گیا۔ رب کائنات نے اپنی مخلوق سے شکوہ کیا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، میرا نافرمان ہے، مردود ہے، ملعون ہے، کیا تم ان کی اور ان کی ذریت کی جو ہے نا تم اتباع کرتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ یعنی اللہ نے فرمایا مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، میری بات ماننی چاہیے تھی، میری نافرمانی تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو فرمایا شیطان، اس کی اولاد کی تم نے اتباع کی اور مجھے چھوڑ دیا۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ انسان کے 2 بڑے جو ہے نا دشمن ہیں، ایک نفس اور دوسرا جو ہے نا شیطان۔ نفس کی خواہشات بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، جس کو نفس عمارہ کہتے ہیں، جو ہر وقت اپنی خواہشات پوری کرنے میں، اللہ کی نافرمانی میں، شیطان کی اطاعت میں حکم کرتا رہتا ہے۔ نفس عمارہ، جو جی میں کہہ دی، جو زبان پہ کر دی، جائز ناجائز جو ہے نا نہ سمجھا، اور اتنا پھر جری ہوتا ہے کہ بڑا گناہ کرنے سے بھی اس کو احساس نہیں ہوتا، وہ ناک کی مکھی سمجھتا ہے کہ بس اڑا دو، باقی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور بئس للظالمین بدلا، اور یہ برے ہیں ظلم کرنے والے، ظلم کرنے والوں کے لیے یہ طریقہ برا ہے۔ لہذا انسان کو اللہ کی بات ماننی چاہیے، رسول اللہ کی بات ماننی چاہیے، قرآن کی بات ماننی چاہیے، شریعت اور سنت کی بات ماننی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، اللہ نے فرمایا جب نے زمین آسمان کو بنایا اور ان کو بنایا تو یہ شریک نہیں تھے، بنانے والا میں ہوں، خالق کائنات، رب کائنات ہے۔ اور اللہ فرمایا کنت متخذ المضلین عضدا، اس گناہگاروں کو، گمراہوں کو میں نے اپنے دشمن کو کبھی اپنا ہم نوا، دوست اور مددگار نہیں بنایا۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ پوری کائنات کے اندر خالق جو ہے نا رب کائنات ہے، خالق کائنات جو ہے نا رب کائنات ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا
تو مشرک لوگ اپنے معبودوں کو بلائیں گے لیکن فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو جواب نہیں دیں گے۔ آج بھی یہی ہے، درباروں پہ لوگ کیا کچھ کہتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے، سنتے نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہے۔ ما لا ينفع ولا يضر، نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، مشرک عبادت کرنے والے جن کی عبادت کی گئی تھی ان کے درمیان آڑ بن جائے گی، کام نہیں آئیں گے ایک دوسرے کے، ایک وادی میں پڑ جائیں گے جو جہنم کی آگ سے جلتی ہوئی جو ہے نا وادی ہوگی، اور کسی قسم کا ان کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان ایسوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، بات نہیں ماننی چاہیے۔ اور وراء المجرمین النار فظنوا انهم ملاقو فيها ولم يجدوا عنها مصرفا، اے پیغمبر جب تم دیکھے گا مجرموں کو جہنم کے اندر اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اس وقت ولم يجدوا عنها مصرفا، کوئی اس عذاب سے بچانے والا پھیرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو شیطان کے متعلق کہا، فلہذا انسان کو شیطان کی پیروکاری سے بچنا چاہیے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ ایک بزرگ دیوار کے ساتھ سوئے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا جھکایا اور کہا کہ جلدی اٹھو اور دیوار گرنے والی ہے۔ وہ فوراً ہی اٹھے اور ایک طرف ہوئے تو دیوار گر گئی۔ اس نے کہا یار آپ نے بڑا اچھا کیا میرے ساتھ، مجھے موت سے بچایا۔ کون ہے؟ اس نے کہا با نہ پوچھو۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ اس نے کہا شیطان کا کام ہے نقصان دینا اور تو نے مجھے بچایا۔ اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دیوار گرتی تو مرتا تو تجھے شہادت کا مرتبہ مل جاتا، تو میں نے کہا کہ آپ کو شہادت کا مرتبہ نہ ملے۔ اور غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ تہجد کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی، روزانہ تہجد پڑھتے تھے، تو صبح جب ہوئی تو روئے، یا اللہ آج تو تہجد نہیں پڑھ سکا، کوتاہی ہو گئی ہے، عبادت نہیں کر سکا، نہیں اٹھ سکا، غفلت میں گزر گئی رات۔ اور دوسرے دن جب سوئے تو ایک آدمی تہجد ہو گیا تو اٹھانے کے لیے آ گیا۔ کہا تم کون؟ نے کہا یار تہجد پڑھو، کیا پوچھتے ہو؟ نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح، تم تو جو ہے نا یہاں مجھے آج تہجد کے اٹھانے کے لیے۔ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ اس نے کہا شیطان تو عبادت سے روکتا ہے اور تم یہاں اٹھانے کے لیے آئے ہو۔ تو اس نے کہا وہ جو تہجد آپ سے رہ گئی تھی نا اور تو رویا تھا، اللہ نے 70 تہجدوں کا آپ کو اجر ثواب عطا کر دیا تھا۔ تو میں نے کہا آپ پڑھو ایک ہی کا ہو، 70 کا پھر ثواب نہ ملے۔ تو شیطان جو ہے نا دشمن ہے انسان کا، نقصان ہی دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ لہذا شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے انسان کو بچتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے پورے رکوع میں۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو پھیر پھیر کر جو ہے نا بیان کیا ہے، مثالیں دی ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، کامیابی ناکامی، جنت جہنم، سب کچھ ذکر کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان شک و شبہات کرتا ہے۔ فرمایا یہ بڑا جھگڑالو ہے، اس کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے تھا، تعویلیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور فرمایا قرآن جو ہے نا ہدایت کا ذریعہ ہے اور ایمان لانے کا ذریعہ ہے۔ 3000 معجزات تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، وقتی طور تھے ختم ہو گئے، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے جو حضور کے دور میں تھا، آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا، بہت بڑا معجزہ ہے اور ایمان لانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کی دلیل کے بغیر اور کون سی دلیل دیکھ کر ایمان لاؤ گے؟ یعنی ایمان لانے کے لیے، رب کائنات کو ماننے کے لیے، شریعت کو ماننے کے لیے، راہ ہدایت پر چلنے کے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ قرآن دستور العمل ہے۔ فرمایا اس کو چھوڑ کر اور کون سی دیکھ کر ایمان لاؤ گے؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کے متعلق فرمایا، اس لیے انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے، تعلق جوڑنا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے الدنیا یعطی من یحب ما لا یحب، دنیا اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو بھی دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی دیتے ہیں۔ الدین لا یعطی الا من یحب، دین اللہ تعالیٰ نہیں دیتے مگر اپنے محبوب کو دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے
ہر ایک چیز کو پیدا کیا، چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلہ پیش آیا، قرآن پڑھا ایک مرتبہ نہیں ملا، پھر پڑھا نہیں ملا، 300 ختم کیے، پھر وہی مسئلہ مل گیا جو تلاش کر رہا تھا۔ امام شافعی نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ مسئلہ قرآن کے اندر ہوگا ضرور، کیونکہ رب کائنات نے اعلان کر رکھا ہے تبیانا لکل شیء، کہ میں نے ہر چھوٹی بڑی جو ہے نا قرآن کے اندر جو ہے نا وہ چیز پیدا ذکر کر دیا ہے، چاہے وہ عبارت النص ہو، چاہے تو دلالت النص ہو، چاہے اشارت النص ہو، چاہے اقتضاء النص ہو، واضح ہو ہاں یا مخفی ہو، لیکن قرآن کے اندر اس کی بنیاد ہے۔ ہمارا دین کامل و اکمل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے بنیاد قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان اصول کو اپنائے جو قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، آئے پیغمبر بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے اس پر، اور فرمایا یہ لوگ جو ہے نا قرآن کو نہیں مانتے اور اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، ہاں یا پہلے لوگوں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے ہمارا بھی وہ حشر کب ہوگا۔ پہلے لوگ نہیں مانتے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا، اور یا جو ہے نا وہ نہیں مانتے تھے تو اللہ کا عذاب آ جاتا، پھر جو ہے نا نیست و نابود ہو جاتے۔ کیونکہ انسان جب عیاشی میں پڑا رہتا ہے تو پھر اچانک عذاب آتا ہے، ڈھول بجا کر نہیں آتا کہ میں آ رہا ہوں، اچانک آتا ہے، پھر انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ لہٰذا انسان کو زندگی کے اندر توبہ استغفار کر لینا چاہیے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 70 سال اور دوسری کے اندر 100 سال تک گھوڑا جو ہے نا دوڑتا رہے تو اس توبہ کے دروازے کی چوڑائی کو ختم نہیں کر سکتا، اتنا بڑا ہے۔ اور جب تک غرغرے کی موت نہ لگ جائے، موت کے اثرات ظاہر نہ ہو جائیں، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان قرآن کے ساتھ بھی تعلق جڑے، اور اللہ نے فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین منذرین، ہر نبی وہ برے کاموں کے برے انجام سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہے، ڈرانے کے لیے آیا ہے، اور نیکی کے کام کرنے پر انعام کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے۔ ہاں اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے نبیوں کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فرمایا کائنات کے اندر سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہاں کہ جس کے سامنے اللہ کی آیات، نشانی، معجزات، پیغمبر، شریعت آئے اور وہ جو ہے نا اس سے اعراض کرے، اسے منہ موڑے، عمل نہ کرے۔ یہاں اس کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے۔ اب یہاں بھی ظالم ہے، اور دوسری جگہ عدل مانا مساجد اللہ ہے، جو مساجد وہ بڑا ظالم ہے۔ حدیثوں کے اندر کسی اور گناہ کے لیے ظالم ہے، تو ظالم بڑا ایک ہوتا ہے، دو تو نہیں ہوتے نا۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ موقع محال کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب کائنات نے سب سے بڑا ظالم کو ذکر کیا ہے۔ جہاں پر مساجد میں جو ہے نا منع کیا جا رہا تھا، ویران کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے تھے، روکے ہوئے تھے خانہ کعبے سے، اللہ نے فرمایا وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ جب قرآن و حدیث کا انکار کیا جا رہا تھا تو فرمایا یہ انکار کرنے والے بڑے ظالم ہیں۔ تو موقع محل کے مطابق ظالم کہا گیا کہ جس گناہ کی جو ہے نا قباحت کو بیان مقصود ہوتا تھا، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، موقع محل کے مطابق۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ فَأَعْرَضَ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، وہ قرآن کی آیات کو دیکھ کر منہ پھیر دیتا ہے اور اپنے کرتوتوں پر نظر نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا۔ لہذا ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اور جو انسان سرکش بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا کرتا ہے، اس کو تباہ برباد کرتا ہے۔ یہاں پر وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، فرمایا بہت سے گاؤں والے، بہت سے شہروں والے، بہت سی آبادیوں والے، ان کو ہم نے ظلم کر دیا ہے، پھر اس ہلاکت سے انہیں کوئی چیز بچا نہیں سکی۔ جب اللہ کی ناراضگی آ جائے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اللہ کی گرفت میں
دیر ہے اندھیر نہیں، مولا دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن جب پکڑے تو پھر جو ہے نا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ قرآن کے متعلق ذکر کیا، انسان کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور آگے جو اہم بات ہے آج کی وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح، اللہ حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنے خلیفہ کہہ دیں، نائب کہہ دیں، خدمتگار کہہ دیں، اپنے خدمتگار کو لا ابرح، کہ ہم جس مقصد کے لیے چل رہے ہیں نا چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم اس مقصد یا پہنچ جائیں یا چلتے چلتے ہمیں 80 سال کیوں نہ گزر جائیں۔ ہاں او امضیہ حقوبہ، حقوبہ کا معنی ہوتا ہے 80 سال چلنا۔ یہ حضرت موسیٰ نے جو ہے نا سفر کیوں اختیار کیا، کیوں گئے؟ اس کا پس منظر ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کا شان نزول ہے کہ ایک مرتبہ اپنی امت اور اپنے حواریوں کو بہت بڑے اجتماع میں بڑی فصیح و بلیغ تقریر کی، بیان کیا، فصیح و بلیغ بیان کیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے علم سے بھی کسی کا علم زیادہ ہے؟ ایک روایت یہ ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، صحیح کہا، وقت کا پیغمبر تھا اور کوئی نبی نہیں تھا، نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ پہلے کیا کہا آپ کے علم سے بھی کسی کا علم زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ دوسرا کہا کہ آپ سے بھی کوئی بڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے تو ٹھیک کہا، لیکن یہ بات رب کائنات کو پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ یہ بڑا بول تھا، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو بڑے بول سے بچنا چاہیے، بڑی بڑ سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ میرے ٹاکرے کا، میرا مد مقابل اور کوئی نہیں ہے، میں ایسا نہیں۔ اللہ کی نعمت سمجھ تو اظہار کر سکتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، میں نے محنت کیا ہے، مطالعہ کرتا ہوں، ہاں مجھے معلومات زیادہ ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آنا والا ہے بھی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک عالم تھے، اس نے دعویٰ کر دیا کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے جو مسئلہ پوچھنا ہو میں بتاؤں گا۔ بڑا دعویٰ ہے یا نہیں؟ اور تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے جوتے لے آؤ تاکہ میں پہنوں۔ تو بیٹے نے کہا تم نے جوتے تو پہنے ہوئے ہیں۔ بیٹے نے کیا کہا؟ جوتے تو تم نے، بڑا پن تھا نا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ آگے آئے گا، مکہ کے اندر ایک آدمی تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میرے 2 دل ہیں، جمیل نام تھا غالباً اس کا، اور وہ یہ کہتا تھا اگر نبوت ملتی تو مجھے ملتی۔ میں بڑا تھا نا، لوگوں کے سوچنے کے لیے ایک دل، میرے لیے 2 دل ہے، بڑا دعویٰ تھا، اور وہ نبوت کا متمنی تھا، پیغمبر کا مخالف تھا، بڑے دعوے کرتا تھا، ذہین بھی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اس دعوے کی تردید کی۔ اللہ نے فرمایا کائنات کے اندر میں نے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا جس کے 2 دل ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کائنات کے اندر کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا جس کے 2 دل ہوں، لیکن اس کا دعویٰ تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا، ذہانت تھی۔ غزوہ بدر میں گئے، وہاں 70 جو ہے نا سردار مارے گئے، 70 جو ہے نا قیدی ہوئے۔ تو ابو سفیان جو ہے نا بچ گیا تھا، یہ پہلے قافلہ لے کر آ گیا تھا، یہ بچا کر جو نا مکے میں آ گیا تھا، یہ بدر کے اندر شریک نہیں تھا۔ اب جب بدر کی جنگ ہوئی تو لوگ انتظار میں تو تھے کیا ہوتا ہے، مکے سے باہر نکل کر پوچھتے تھے، کوئی موبائل وغیرہ تو نہیں تھا نا، فون تو نہیں تھا نا، ہاں لوگ خوشخبری دینے کے لیے جاتے تھے۔ جیسا کہ جب بدر فتح ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد بھیجے تھے، 2 قاصد بھیجے تھے کہ ہاں ہمیں جو ہے نا فتح نصیب ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ تھا اور دوسرے جو ہے نا صحابی تھے، ان کو مدینے میں خوشخبری کے لیے بھیجا تھا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے۔ تو مشرکین مکہ کو شکست ہوئی،
تو ابو سفیان کو بھی انتظار تھا کیا ہوا، جنگ جو ہوئی ہے، لڑائی جو ہوئی ہے، کیا ہوا؟ تو جب مکے سے باہر گیا ابو سفیان تو یہی جمیل جس کا دعویٰ تھا میرے 2 دل ہیں بھاگتا ہوا آیا، بڑا گھبرایا ہوا، ہاں رنگ تبدیل۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا وہ مارے گئے، قیدی ہو گئے۔ تو امیر ابو سفیان نے کہا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ ایک جوتا پاؤں میں ہے اور ایک پاؤں میں ہاتھ میں اور ایک پاؤں میں ہے، یا تو دونوں جوتے پاؤں میں ہوتے یا دونوں ہاتھ میں ہوتے، آپ کی کیا حالت ہے کہ ایک جوتا ہاتھ میں اور ایک پاؤں میں؟ تو اس نے کہا اوہو مجھے تو پتہ نہیں تھا، دعویٰ کیا تھا میرے 2 دل ہیں، میں بڑا ذہین ہوں، لیکن جب شکست ہوئی تو یہ پتہ نہ چلا کہ دونوں جوتے جو ہے نا میرے پاؤں میں ہیں یا ہاتھ میں ہیں، اللہ نے رسوا کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس سے کہ کسی کو کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایسا میں ایسا میں ایسا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا اور صحیح کہا کہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا یہ نہیں ہے یا مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ نے وحی نازل کی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ایک آدمی ہے جو ہے نا آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ یا اللہ اس آدمی کی مجھے زیارت چاہیے، اس کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس سے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دریا کے کنارے پہ روانے ہو جاؤ اور تھیلے میں جو ہے نا ایک مردہ مچھلی رکھو، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کے اندر گھس جائے وہاں وہ میرا بندہ ہوگا، آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع کو لے کر اپنے امتی کو، اپنے خلیفے کو، اپنے خادم کو، نائب کو لے کر روانہ ہو گئے۔ اسی کا ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، آج مسلسل ہم چلتے رہیں گے، نہیں رکیں گے، حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، یہاں تک کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے کہ جہاں میں نشاندہی کی گئی تھی کہ 2 دریا وہاں ملیں گے تو وہاں میرا بندہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَأَمْضِيَ حُقُوبًا، ہمیں کئی حکم چلنا پڑا تو پھر بھی ہم چلتے رہیں گے، رکیں گے نہیں، حضرت موسیٰ نے فرمایا۔ اور حکم کا معنی یہ ہے کہ اگر 80 سال بھی ہمیں چلنا پڑا تو پھر بھی ہم چلتے رہیں گے۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ بَيْنَهُمَا، وہاں پہنچ گئے جہاں سمندر جو ہے نا 2 مل رہے تھے، وہاں رات گزاری اور سر کے نیچے پتھر رکھا اور سو گئے۔ صبح کو اٹھے تو پھر روانہ ہو گئے۔ جب یہ سوئے تھے تو حضرت موسیٰ کو نیند آ گئی، یوشع جاگ رہا تھا، مچھلی زندہ ہوئی اور پانی کے اندر چلی گئی اور وہاں پر ایک جو ہے نا سوراخ بن گیا وہاں پر۔ اور حضرت یوشع نے سوچا کہ صبح کو جب اٹھیں گے، اب سویا ہوا ہے میں اس کو نہیں جگانا چاہتا، صبح کو جب اٹھیں گے تو میں بتا دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت یوشع بھول گئے، یہ روانہ ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ تو نسیَ حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، فرمایا جو وہ مچھلی ہوت مچھلی اس نے راستہ پکڑ لیا اور ایک سرنگ بنا لی پانی کے اندر، جب داخل ہوئی تو وہ پانی سرنگ بن گیا، اس کے اندر داخل ہو گئی۔ فلما تجاوزا، وہاں صبح کو اٹھے اور خوب جو ہے نا لمبا سفر کیا، لمبا سفر کیا، اور جب آخر میں جا کر رکے تو قال لفتاہ، حضرت موسیٰ نے کہا، فتح فتی کو نوجوان کو کہتے ہیں، اپنے نوجوان خادم کو کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، صبح کا کھانا لے آؤ، صبح کا کھانا لے آؤ، غدا صبح کا کھانا لے آؤ۔ اور فرمایا کہ آج تو ہمیں کافی تھکاوٹ جو ہے نا ہو گئی ہے چلتے چلتے۔ قال، خادم نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ خادم نے کہا کہ اوہو میں تو بھول گیا، وہ جو رات یہاں سوئے تھے نا وہاں جو ہے نا وہ مچھلی زندہ ہوئی، وہ داخل ہو گئی
اور میں بھول گیا، مجھے شیطان نے بھلا دیا، وہ تو وہاں رہ گئی۔ تو قال ذلک ما كنا نبغي، حضرت موسیٰ نے کہا وہی تو جگہ تھی ہماری پہنچنے کی، ہمارا مقصد وہاں پہنچنا تھا۔ ہاں، فرتدا علی آثارہما قصصا، اسی نقش قدم پر، انہی پاؤں پر چلے جو راستے پر گئے تھے، اسی پہ چلے۔ اور آگے فرمایا وجد عند عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عبدنا من عندنا فوجدا، ان دونوں نے پا لیا، عبدن مانا بندے کو، خضر کو، من عبادنا اپنے بندوں میں سے تھے، ہم نے اس کو دی تھی رحمت اپنی طرف سے، وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو علم عطائی عطا کیا تھا، لدنی۔ اب یہاں پر کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ جمہور مانا اکثر علماء کا یہی عقیدہ، یہی نظریہ، یہی موقف ہے کہ خضر ولی تھے، نبی، بعض کہتے ہیں نبی تھے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت خضر جو تھے ان کو علم لدنی عطائی، پڑھا کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ویسی عطا کر دیا۔ کئی حضرات دیکھے ہیں جو عالم بغیر درس نظامی نہیں پڑھا ہوتا، حافظ عالم نہیں ہوتا، لیکن ایسے ترجمہ کرتے ہیں، ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ کئی سال پڑھنے والے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت امام مہدی آئیں گے نا تو حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ پڑھیں گے نہیں، یہ قرآن و حدیث کا علم اللہ تعالیٰ ان کو پہلے عطا کر دے گا، وہ پڑھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو قرآن و حدیث کا علم عطا کر دے گا، ان کو پتہ ہوگا نماز اس طرح پڑھنی ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے، شریعت محمدی یہ ہے، یہ ہے، ہمیں اتنا معلوم نہیں ہوگا جتنا اس کو معلوم ہوگا، اللہ عطا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو القاء کر دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ اور یہ پڑھنا صرف، نحو، ہاں، قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، یہ علم کسبی ہے، ایک علم لدنی اور دوسرا علم کسبی۔ تو حضرت خضر کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا، اور اللہ تعالی جیسے ہمیں پیدا کیا ہے اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور فوج بھی پیدا کی ہوئی ہے جن کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے کیا بنایا ہوا ہے؟ نائب، جو اللہ کے کام ہے، بارش برسانا، فصلیں اگانا اور مسلمانوں کو کافروں پر فتح دینا، سمجھ آ گئی نا، اور حادثات، موت، حیات، یہ چیزیں اللہ کے کام ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کے لیے بعض لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ علوم تکوینی کے جو ہے نا یہ ذمہ دار ہیں، تکوینی، جو اللہ کے ہوں یہ ان کے جو ہے نا خلیفے نائب ہوتے ہیں، وہی کام سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحم اللہ تعالی، اس کی کتاب ہے کشف المحجوب۔ کون سی کتاب ہے؟ کتابیں لینی چاہیے یار، آج ہم ناول پڑھتے ہیں، موبائل سے ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے 4000 آدمی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اپنے نیب کتنے ہیں؟ 4000۔ ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ یہ بارشیں برساتے ہیں، یہ فصلیں اگاتے ہیں، مسلمان کافروں کی لڑائی ہو جائے تو مسلمانوں کو فتح دینے کے لیے مدد کرتے ہیں، اور یہ ایسے اللہ کے حکم میں لگے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا زیب و زینت بھی بھول جاتا ہے۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اکثر مجذوبوں کو چھیڑا نہ کرو، پاگل اکثر نہیں ہوتے، وہ یہی ہوتے ہیں، ہاں، کہ وہاں کے علاقے وہ معمور ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں جو اللہ کے اس نظام کو چلاتے ہیں؟ 4000۔ اور پھر یہ ایک دوسرے سے پوشیدہ رہتے ہیں،
لوگ اسی بھی پوشیدہ رہتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کا بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ 4000 ہے. پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت نے 300 جو ہے نا مقرر کیا ہے، وہ ان کے اوپر ہے، ان کے افسر کہتے ہیں. وہ ان کا نام ہے اخیار. جو 300 ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اخیار. یہ پہلے 4000، پھر 300 جن کو اخیار کہتے ہیں. پھر ان کے اوپر اور مقرر ہے، وہ 40 ہے جن کو کہتے ہیں ابدال. یہ کیا ہے؟ ہاں یہ ابدال ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے استاد تھے حماد، اور ان سے انہوں نے 40 سال تک کم و بیش یا 20 سال تک انہوں نے جو ہے نا اس کی صحبت اختیار کی اور اس سے دین سیکھا. اور ادب کا یہ حال تھا کہ پوری زندگی امام حنیفہ اپنے استاد کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے. اب یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر 2 حماد تھے، دونوں عالم، دونوں محدث، دونوں کوفی، دونوں ہم عمر. اب کون سا جو ہے نا حماد جو ہے نا امام حنیفہ کا شاگرد ہے؟ تو ایک ہے حماد ابن زید اور دوسرا حماد بن سلمہ. تو علماء نے لکھا ہے کہ جو حماد ابن سلمہ تھا نا، یہ جو ہے نا استاد تھا امام حنیفہ کا. حماد ابن زید نہیں تھا، بلکہ حماد ابن سلمہ جو ہے نا کیا تھا؟ پھر اس حماد ابن سلمہ کا دادا، اس کا نام تھا دینار، اور حماد ابن زید کا دادا اس کا نام تھا درہم. اب کوفہ والوں نے کہا ان میں افضل کون ہے؟ افضل کون ہے؟ دینار سونے کا ہوتا ہے نا، درہم چاندی کا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جیسے دینار اور درہم کے اندر فرق ہے تو ان دونوں حمادوں کے اندر اس طرح فرق ہے. یعنی امام حنیفہ کا جو استاد ہے وہ بڑا ہے. وہ کیا ہے؟ بڑا ہے، بزرگ ہے. تو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حماد ابن سلمہ جو حضرت امام حنیفہ کا جو ہے نا استاد تھا، یہ وقت کا ابدال تھا. یہ کیا تھا؟ وقت کا ابدال تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا معلوم کہ ابدال ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابدال کی جو بڑی نشانی یہ ہے کہ ابدال کی اولاد نہیں ہوتی. اس حماد ابن سلمہ نے یکے بعد دیگر 70 نکاح کیے، اللہ نے اولاد نہیں دی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وقت کا کیا تھا؟ ابدال تھا. تو علی حجویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ 40 ہیں، پھر اخیار پر ان کا نام ہے 40 کا ابدال. کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عمرے حج پہ لے جائے. ایک بہت بڑا عالم کے پاس ایک آدمی گیا، انہوں نے کہا یار ایسی بات بتاؤ جو کسی کو معلوم نہ ہو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب مدینہ منورہ میں جانا نا تو پھر مسجد نبی سے مسجد قباء کی طرف پیدل جانا، اور وہاں جو بھی ملے نا بڑے ادب سے ملنا، احترام سے ملنا، جو چیز دے تو لے لینا، اور ان کی بے ادبی نہ کرنا. کیونکہ مسجد نبی سے لے کر مسجد قباء تک بیک وقت 40 ابدال وہاں رہتے ہیں. یہ 40 ابدال کہاں رہتے ہیں؟ اور وہاں کسی کو پتہ نہیں کہ محمد رسول اللہ آرام فرمائے، وہ دبے ہوئے ہیں. وہاں پر امام الانبیاء موجود ہے، لہذا وہ وہاں ہے. تو اگر خدا لے جائے تو وہاں پر کئی حضرات ملتے ہیں، مجذوب ہوتے ہیں، انسان کا وہم و گمان نہیں ہوتا. بعض اوقات ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے. تو اس چیز کا خیال کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر 40 ہیں جن کا نام ہے ابدال، پھر ان کے اوپر 7 ہیں جن کا نام ہے ابرار، یہ ان کے اوپر افسر ہیں. پھر ان کے اوپر 4 ہیں جن کو کہتے ہیں اوتار، اور پھر ان کے اوپر 3 ہیں جس کو کہتے ہیں نقبا. نقیب نکاحبان مانا ہوتا ہے. اور پھر اس کے اوپر 1 ہے جس کو کتب اور غوث کہتے ہیں. یہ سارے کے سارے کس پر معمور ہیں؟ امور تکوینی کے ولی ہیں، بزرگ ہیں. ان کے ذمہ وہی کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ لیے ہوئے ہیں. یہ نائبین ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر بھی اسی زمرے میں تھا، یہ اسی جماعت میں تھا.
علوم تکوینیہ کا جو ہے نا یہ عالم تھا، اور یہ جہاں بیٹھتا تھا وہاں پر سبزہ اگ جاتا تھا. نام اس کا تھا آرمیہ. کیا نام تھا؟ آرمیہ. اور خضر کیوں کہتے تھے؟ جہاں بیٹھتا تھا وہاں پر جو ہے نا سبزہ اگ جاتا تھا، اس لیے اسے کہا خضر. خضر کہا گیا. اور اس نے کہا تھا کہ اے موسیٰ میرے ساتھ تو نہیں چل سکے گا، جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے تو آپ کو نہیں دیا، جو آپ کو مجھے نہیں دیا. اور جب حضرت موسیٰ یہاں آئے تو یہ دریا کے اوپر چادر ڈال کر سوئے ہوئے تھے. پانی کے اوپر کوئی سو سکتا ہے یار؟ لیکن یہ امور تکوینی کے جو ہے نا ولی تھے، یہ جو ہے نا پانی کے اوپر جو ہے نا کیا تھے؟ چادر ڈال کر جو ہے نا کیا تھے؟ سوئے ہوئے تھے. تو اسی کا ذکر ہے. اور پھر آخری بات اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ کیا یہ اب زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. فقہاء علماء کہتے ہیں، فقہاء وہ کہتے ہیں فوت ہو گئے. محدثین اور صوفیاء یہ کہتے ہیں یہ اب بھی زندہ ہیں اور ہمیں ان سے فیض حاصل ہوتا ہے. بڑی لمبی چوڑی بات ہے، میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. ایک ہمارے یہاں تھے بی خان کے، وہ کنیا شریف جا رہے تھے تو آگے ایک آدمی ملا. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کنیا شریف. اس نے کہا راستہ بھول گئے ہو، ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے، ادھر جاؤ. اور وہاں جا کر خواجہ صاحب کو میرے سلام بھی کہنا. وہ جب اس طرح مڑا پھر دیکھا تو وہ غائب تھا. تو ان کی یہی تھی کہ یہ حضرت خضر تھا، رہنمائی کرنے کے لیے آیا تھا. یہ کون تھا؟ خضر تھے جو رہنمائی کرنے کے لیے آئے تھے کہ یہ راستہ نہیں ہے، یہ راستہ ہے. کافی واقعات یہاں ڈھی خانوی کے اندر بھی ہے. بہرحال یہ سنی ہے، یقینی نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک رسم و رواج ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس طرح ہاتھ دیتے تھے، یار یہاں ہڈی نہیں ہوگی تو خضر ہوگا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں بعض لوگ جو ہے اس طرح جو ہے پکڑتے ہیں. ہاں کسی خضر کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے، اتنے ایک وقت ہم کہا، اور پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیا اس کی ہڈی نہیں ہوگی اس لیے ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ یہ ہے اتباع سنت، اتباع دین، اتباع شریعت، ہاں اتباع رسول. ہمارے لیے یہ ضروری ہے. اگر یہ مل جائے تو نور لا نور، اگر نہ ملے تو پھر بھی انشاءاللہ اس اتباع کی وجہ سے ہماری کامیابی یقینی ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہاں ان میں سے جو بھی پھر فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا کھڑا کر دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ قال ذلک ما، ہاں فوجد عبدا، وہاں بندے کو پایا خضر کو. وہاں پر جو ہے نا اللہ نے فرمایا میں نے اس کو علم لدنی عطا کیا ہوتا. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ سے علم حاصل کر سکتا ہوں جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے؟ کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ جلدی چلتے ہیں تاکہ پورا ہو جائے. تو حضرت خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ دوبارہ نہیں کر سکتا، میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرے ساتھ. ہاں تو اس نے کہا کیف تصبر علی ما لم تحط بہ، فرمایا کہ میں کیسے صبر نہیں کر سکوں گا کہ جب میں علم کا طالب بن کر آیا ہوں، میں کیسے جو ہے نا صبر نہیں کر سکوں گا. ہاں کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، فرمایا کہ جس کا آپ کو علم کا نہیں ہوگا آپ اعتراض کریں گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والا ہوں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. فَإِنِ اتَّبَعَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، فرمایا میرے ساتھ چل لیکن سوال نہیں کرنا. حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود اس کی حکمت بتا دوں. پھر آگے جو ہے نا فرمایا کہ دونوں چل پڑے. آگے دریا عبور کرنا تھا اور کشتی پہ سوار ہو گئے، اور وہ حضرت خضر کو جانتے انہوں نے کرایہ نہیں لیا، پیسے نہیں لیے. ہاں تو فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ، سفینہ جو ہے نا کشتی کو کہتے ہیں. تو خَرَقَهَا، حضرت خضر نے توڑ دیا کشتی کو، پھٹا توڑ دیا، عیبدار بنا دیا. قَالَ أَخْرَقْتَ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو اس لیے جو ہے نا پھٹے توڑ رہا ہے تاکہ پانی داخل ہو، ہم غرق ہو جائے. انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا، کرایہ بھی نہیں لیا اور تو ان کی کشتی کو توڑ رہا ہے. حضرت خضر نے فرمایا کہ قال لم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ نہیں چل سکے گا، سوال نہیں کر سکے گا. حضرت موسیٰ نے کہا لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا،
فرمایا بس میں معافی چاہتا ہوں، ہاں میرے محاسبہ نہ کر، میرے لیے آگے راستہ تنگ نہ کر، میں سوال نہیں کروں گا آئندہ کے لیے۔ فانطلقا، پھر روانہ ہو گئے، حتی اذا لقیا غلاما، ایک بچے سے ملے جو نابالغ تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر چھرا لیا اور اس کی گردن علیحدہ کر دی، سر علیحدہ اور گردن علیحدہ، ایک روایت۔ دوسرا یہ کہ سر کو مروڑو اور مروڑ کر جو ہے نا سر علیحدہ اور وجود علیحدہ۔ تو حضرت موسیٰ پھر بول اٹھے، کہا کہ قال قتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، فرمایا بغیر کسی جرم کے آپ نے قتل کر دیا ہے، ہاں لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑی کام کیا، یہ کیا کیا ہے؟ حضرت خضر نے فرمایا قال لم قل انک لن تستطيع معي صبرا، 16 پارہ شروع ہو رہا ہے، 15 ختم۔ ہاں قال ان سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس آئندہ سوال نہیں کروں گا، ہاں وہ اگر سوال کیا تو پھر مجھے علیحدہ کر دینا۔ فانطلقا، دونوں روانہ ہو گئے، حتی اذا علی اہل قریہ، ایک گاؤں پر ہے اور وہاں پر جو ہے نا مہمان نوازی کا کہا، فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، مہمان نوازی نہیں کی۔ ان یضیف وجد عندہ جدارا، ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر نے اشارہ کیا، ٹھیک ہو گئی، یہ نہیں ہماری طرح نہیں بنایا، بس اشارہ کیا ٹھیک ہو گئی۔ ہاں حضرت موسیٰ پھر بول اٹھے، قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، اگر تو چاہتا تو پیسے لے لیتا، مزدوری لیتا ان سے تاکہ ہم جانا۔ ہاں تو قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر نے فرمایا بس آپ کر ہمارے جدائی کا وقت آ گیا، اور پھر جدا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا حضرت خضر نے فرمایا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جو میں نے 3 کام کیے ہیں اور تو اعتراض کرتا رہا، صبر نہیں کر سکا، میں ان کی حکمت بتاتا ہوں، میں حکمت بتاتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا، ترجمہ ہی کرتا ہوں، فرمایا کہ وَأَمَّا السَّفِينَةُ كَانَتْ لِلْمَسَاكِينِ، یہ مسکینوں کی کشتی تھی۔ 3 جو ہے نا علماء لکھا ہے بالکل اپاہج تھے اور 4 کام کرنے والے تھے، 7 تھے، بعد میں کبھی پیش لکھے 5 تھے یا 7 تھے۔ یہ کشتی کو چلا کر کرایہ لے کر گھر کا گزارا کرتے تھے۔ حضرت خضر نے کہا میں نے عیبدار بنا دیا ہے کہ اس کنارے پر ظالم بادشاہ ہے، وہ کشتیوں کو ضبط کر رہا ہے، قبضے میں لے رہا ہے، تو میں نے کہا کہ اس کو عیبدار بنا دوں تاکہ وہ بادشاہ اس کو قبضہ نہ کرے، ضبط نہ کرے، تاکہ مسکینوں کا کام جاری رہے۔ فرمایا اس لیے میں نے جو ہے نا اس کو وَكَانَ وَرَاءَهُ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وہاں ایک بےایمان کھڑا ہے، وہ جو ہے نا کشتی غصب کر رہا ہے، لہٰذا میں نے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ فَأَمَّا الْغُلَامُ، یہ غلام جو فَكَانَ أَبَوَاهُ، اس کے دونوں باپ مسلمان تھے اور اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی، یہ خود بھی کافر ہوتا اور والدین کے کفر کا ذریعہ بنتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو قتل کرو، نہ یہ بڑا ہوگا نہ والدین کے کفر کا ذریعہ بنے گا۔ اور اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، اللہ کے ہر کام کے اندر، علماء نے لکھا ہے، تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یہ لڑکا تو اللہ نے قتل کرایا نبی کے ذریعے سے، لیکن اسی والدین کو اللہ نے ایک لڑکی عطا کی جس کے خاندان سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ کتنے نبی؟ ہاں اللہ کے کام میں حکمت ہے یا نہیں؟ ہاں اللہ نے لڑکے کو قتل کرایا اس کے ایمان بچانے کے لیے، لیکن اس سے لڑکی پیدا ہوئی، پھر اس کی پشت اور خاندان سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ عمل جدار، یہ بھی ہو گیا، فرمائی دیوار تھی لغلامین یتیمین، یہ یتیموں کی تھی فی المدینہ، شہر کے اندر، وکانا تحت کنزہما وکان ابوہما صالحا، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا یتیموں کا، اور اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت کرو کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور اللہ نے فرمایا کان ابوہما صالحا، ان کا باپ جو تھا وہ کیا تھا؟ نیک تھا۔ سب تفسیر والے لکھے، اللہ کے فضل سے میرے پاس 12 تفسیروں سے بھی زیادہ ہے، سب نے لکھا ہے کہ ان کا حقیقی باپ تھا، لیکن تفسیر مدری 12 جلدوں میں اس نے لکھا 7 پشت پہلے کا پردادا تھا، اس کے نیکی کے اثرات اتنے تھے، ان کی اولاد کے خزانے کی حفاظت کے لیے 2 نبیوں کی جو ہے نا اور ولیوں کی ڈپٹی لگا دی، تو نیک لوگوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ہاں باپ تھا، فرمایا تاکہ ان بیٹوں کا جو نا کیا ہو جائے، خزانہ ضائع نہ ہو جائے، اور فرمایا وما فعلت عن امری ذلک تاویل ما لم تستطع صبرا، یہ وہ کام تھے جو میں نے کیے اور جس پر تو صبر نہیں کر سکا، جس پر تو صبر
اسی پر علماء نے لکھا ہے یہ واقعہ ختم، آئندہ جمعہ زندگی رہی تو ضرور کرنا ہی رہے گا۔ جو مشرکین مکہ نے سوال کیے تھے، اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو کسی معاملے میں بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اتنا بڑا عالم، میں اتنا بڑا قاری، میں اتنا بڑا تبلیغی، میں اتنا بڑا نیک، میں اتنا بڑا سخی، ایسے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا آپ سے بڑا ہے۔ ہاں فضلنا بعضنا بعض، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر اس واقعے سے لکھا ہے کہ انسان کوئی بڑا دعویٰ نہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ سفر پہ خادم رکھنے کی اجازت ہے، لیکن معاف کرنا جو ہمارا ارادہ ہے نا، جو خوبصورت لڑکا یا کوئی افسر ہے تو سیکرٹری جو ہے نا لڑکی، وہ بھی خوبصورت، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جتنے بھی ہمارے جو ہے نا ظالم جابر بادشاہ ہے، اپنی کوئی سیکرٹری ہے چاہے سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے یا کوئی خادمہ ہے تو وہ عورت رکھتے ہیں، مرد کو نہیں رکھتے۔ کیا مرد مر گئے؟ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک گناہ اور دوسرا اس کا اظہار۔ اسی پر علماء لکھا ہے کہ کوئی خوبصورت لڑکا نہ رکھو تاکہ لوگ بدگمانی نہ کریں۔ ہمارے مفتی عبدالقادر سے رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو لے آئے، بالکل بے ریش تھا، جہاں بھی جاتے تھے سلام ڈالنے کے بعد بتا دیتے کہ میرا بیٹا ہے۔ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ چیز میرا معشوق ہے، میرا یار ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام طریقہ ہے، ناجائز ہے، ایک گناہ اور دوسرا اس کا اظہار۔ تو خادم کی اجازت ہے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع کو رکھا تھا، لیکن اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو آج کل رسم و رواج ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوبصورت لڑکا نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم زندار سے محفوظ نہیں ہے۔ اب اللہ ہمارے آل کرام فرمائے کہ جب بھی کوئی خوبصورت لڑکا بے ریش ہوتا ہے ہمارا خادم ہوتا ہے۔ حضرت شمس الحق صاحب اخوانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے خادم رکھا ہوا تھا، وہ اپنی عمر سے بھی بڑا۔ کسی نے کہا حضرات کسی چھوٹے کو رکھتے، نوجوان کو رکھتے، آپ کی خدمت کرتا، آپ نے بھی بڑا خادم رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں نے اس لیے اس کو خادم رکھا ہوا ہے کہ یہ تہجد کا پابند ہے، یہ رات کو مجھے تہجد کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہ تھا معیار خلیفے کا، یہ تھا۔ آج پتہ نہیں کیا کچھ ہے، خادم ضرور ہو لیکن شریعت کے مطابق۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی ہے، ان کا ایک مرید تھا مولانا عبدالحق۔ تو ایک مرتبہ پیر نے کہا کہ یار کبھی سنت کے خلاف کوئی عمل دیکھنا تو مجھے بتا دیا کرو۔ تو مرید نے کیا جواب دیا پیر کو؟ اس نے کہا آپ کو خلاف سنت کام کرتا ہوا دیکھوں گا تو رہوں گا کب؟ یہ معیار تھا۔ یہ کیا تھا؟ آج خلیفے تو درجنوں ملتے ہیں لیکن سب داڑھی منڈے، سب ساتھ داڑھی قطرے، اذانیں ہو جاتے نمازیں نہیں پڑھتے۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا خلیفے کی اجازت ہے لیکن وہ جو ہے نا ایسا نہ ہو جس سے انسان پر کوئی الزام آ جائے۔ اور لکھا ہے اس واقعے سے علم کے لیے سفر کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت جابر صحابی ہے، اس کو کسی نے کہا عبداللہ بن انیس دور صحابی ہے، اس کے پاس ایک حدیث ہے، تو 1 مہینہ سفر کر کے وہ جو ہے نا وہ حدیث لینے کے لیے گئے۔ علم کی قدر تھی۔ ہمارے کو ملے نا جی سیاست کا کیویں حال ہے، ملک کی کیویں حالت ہے، طالبان فوج کے کریں دی پئی ہے، جب آخر دے نا یار ایک مسئلہ یاد آ گئے وہی دس ہو جا۔ یعنی ہم نے دین کو ثانوی حیثیت دیا ہوا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ نالی صاف کرنے والے کا نمبر ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جب ضرورت پڑی تو نالی صاف کروائیں گے، لیکن مولوی کا نمبر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جب پھنس جائے تو پھر مولوی جی یاد آ جاتے، جی میں اس سے تھا، میں 3 طلاق آنے لی تھی، طلاق تھا یا نہیں تھی، جلے پھنس بجو نا سا پھر جو ہے نا مولوی یاد آ جاتا ہے۔ لہذا علم حاصل کرنے میں انسان کو سفر کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بڑی عمر والا ہے تو چھوٹی عمر والے سے علم سیکھنے میں آر محسوس نہ کرے، عائر محسوس نہ کرے، توہین نہ سمجھے۔ کئی حضرات گزرے ہیں باپ جنہوں نے بیٹوں سے علم سیکھا ہے۔ اور اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ شیخ کی اتباع کرنی چاہیے، جو پیر و مرشد ہو نا اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ اتنے تک لکھا ہے کہ اگر کوئی پیر و مرشد کسی مرید کے اندر کوئی گناہ دیکھے تو اس کو 1 سال تک ملک بدر کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن آج کل نہیں ہے، کھانا پینا ہے،
ہاں اصلاح کا نام بھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، مرید ہو گئے، پیر ہو گئے، نہ پیر نماز پڑھتے تھے نہ مرید. ہاں اللہ اللہ خیر صلاح پڑھے، شوبازیاں پڑھے، چکر ہو پڑھے، پیسے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں خواجہ غلام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دور سے جو ہے نا ہمارے سواگو کے تھے، دور. ان کے متعلق آتا ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے 40 سال خواجہ سراج الدین کی خدمت کی مدعی شریف کے اندر. 40 سال. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ لکھا ہے 16 سال رہے ہیں ہاں رائے پور کے اندر. فرمایا ایسے چھپر کے نیچے رہتا تھا جو نہ گرمی سے بچاتا تھا نہ سردی سے بچاتا تھا. یہ تھی اپنی اصلاح. آج ہمارے نفس موٹے ہو چکے ہیں، کسی پیر کے ہاں ہم ہاتھ نہیں دیا، اس کی اصلاح نہیں کرتے. تو فرمایا یہ علم کی اتباع، اپنے محتاط کی، اپنے بڑے کی اطاعت کرنا بھی، چاہے وہ باپ ہو، پیر ہو یا استاد ہو، اس کی اتباع کرنی چاہیے. اس میں خیر ہوگی، اس میں خیر ہوگی. اور اس میں یہی کہا کہ اگر کوئی الزام آ جائے تو صفائی بیان کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے. بظاہر حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا تھا یا نہیں کہ یہ کام آپ نے ایسے کیا جو میری سمجھ میں ہے؟ تو جدا ہوتے وقت حضرت خضر نے کیا کہا؟ ہاں صفائی بیان کی یا نہیں؟ تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا انسان پہ الزام آ جائے، انسان صحیح ہو، اس کے اندر بری ہو، پھر بھی اپنی صفائی بیان کر دے، یہ نبی کی سنت ہے. ایسا نہیں ہے جو لوگ کہتے رہے، نہیں صفائی بیان کرے، باقی معاملہ ان کے حوالے کر دے. کسی کو کوئی جو ہے نا اشکال ہو تو اس کا اشکال دور کرنا چاہیے. حضرت یوسف پر زنا کی تہمت لگی تھی، جیل چلے گئے، اور جب یہی کا موقع ہے تو فرمایا پہلے میری صفائی کرو پھر میں نکلوں گا، پھر بات کرنا نکلے. اسی طریقہ سے اور یہ بھی لکھا ہے آخر میں، کون کون سی بات بتاؤں یار دیر ہو جاتی ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کام نہ کرے جس میں لوگ انگوش نمائی کرنے لگے، ایسی جگہ پہ نہ جائے. پہلے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، حفظ کرتے تھے، میں کلاٹی میں پڑھتا تھا، 2 سینما تھے توفوں والے دروازے پہ، 2 سینما تھے. تو یقین کریں ہم ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے تھے. یہ پتہ نہیں تھا کہ خدا ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، لیکن ہم ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے تھے کہ لوگ کہیں گے حافظ ہو کر یہاں آیا ہوا ہے. تو ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے جو تہمت کی ہو. کیا ہو؟ جو تہمت کی جگہ ہو. بعض اوقات ہم حاتم طئی بن جاتے ہیں کہ جی میں بڑا پرسا، اور گناہوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اگر کوئی ہمارے ہاں، میں دیہاتی کی بات کر رہا ہوں، اپنی سریکی والوں کی، پٹھانوں کی نہیں، مجھے نہیں معلوم اس کا. یہ ہمارے ہاں پٹھانوں میں کوئی اگر تعارف کرانا ہو، اس میں سریکی والوں میں تعارف کرانا ہو نا تو ہم کہتے ہیں جی میری میں دوستی ہے کہ انہیں میرا پردہ بھی کون نہیں. یہ گناہ ہے یا ثواب ہے؟ کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنا گناہ ہے یا ثواب ہے؟ لیکن ہم بڑے فخر سے